انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ فرمایا ان اغنى الغناء العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ مشکاست کے خود ببوئت نہ کہ عطار بگوئت۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائے تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا۔ فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھنے، اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی نہ رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ آپ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھ، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔
فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ، جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا۔ اور آخری بات، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں رکھنا۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے، جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں، تجھے وہ چیزیں بتائے گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں گی، اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور، جن کی گہرائی، گیرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں۔ کہا محبوب، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے اس طرح بلند کیا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، یہ اس آیت کریمہ کی وہ تشریح ہے، وہ توضیح ہے، وہ تفسیر ہے جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تک پہنچی، اور حضور علیہ السلام کے پاس وہ رب کریم کی جانب سے اس کی تشریح پہنچی۔ آیت بھی نازل کی، اس کی تشریح بھی جبریل کے ذریعے پہنچائی۔ محبوب، تم جانتے ہو کہ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا گیا؟ آپ کا ذکر بلند کرنے کی یہ صورت ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر، اور آپ دیکھ لیں جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ علماء نے لکھا کہ شہادتین میں جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اس میں ذکر خدا کے متصل بات ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ بلکہ جہاں لفظ اللہ کی ہا ختم ہو رہی ہے، وہیں سے لفظ محمد کی میم شروع ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک مکمل کامل جملہ ہے، محمد رسول اللہ ایک الگ مکمل کامل جملہ ہے، لیکن یہاں درمیان میں جیسے عربی میں عطف کی واو لائی جاتی ہے دو جملوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے، اور یہاں عطف کی واو بھی گوارا نہیں ہے۔ جہاں سے اللہ کے نام کی ہا ختم ہو رہی ہے وہیں سے میم محمد شروع ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے اور تیرے نام کے درمیان عطف کی واو آئے۔ بلکہ کسی نے کہا، ہمارے جو لغت کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں الواو للعطف والعطف للمغایرت، واو عطف کے لیے ہوتی ہے اور عطف مغایرت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور باقی بھی مناسبتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح شہادتین ہیں تو اللہ نے اپنے نام کی شہادت دلوائی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی شہادت بھی اسی طرح دینا ہوتی ہے، جبکہ اللہ کو مان لینے میں مندرج ہوتا کہ جس نے اللہ کو مان لیا اس نے رسول کو مان لیا، یہ کافی تھا۔ وہ ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ کل میں جز ہوتا ہے، تو کافی ہو جاتا کہ اللہ کو مان لینے سے رسول اللہ کو مان لینا درج کر لیا جاتا، سمجھ لیا جاتا، لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کو توضیح کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص آخری وقت میں ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، اللہ نے اس کے سینے کو کشادہ کر دیا اور وہ ایمان لانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پورا کلمہ پڑھ سکے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جان نکل جاتی ہے، یا محمد رسول اللہ کہتا ہے تو جان نکل جاتی ہے۔ اب اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے فوت ہو گیا، تھا وہ کافر، تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے فوت ہونے پر اس کو مسلمان اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ وہ پتہ نہیں آگے کیا کہنے والا تھا، عیسیٰ روح اللہ کہنے والا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا تھا، یا کچھ اور کہنے والا تھا۔
لیکن اگر کسی نے فوت ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس کے لا الہ الا اللہ کو مان لیا جائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اذانوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے، لیکن اس کے ساتھ عقیدے کا روزانہ اظہار ہوتا ہے 5 وقت۔ تو جب شہادت دے دی گئی اللہ کے معبود برحق ہونے کی تو کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن نہیں، اس کے ساتھ حضور کے رسول ہونے کی گواہی بھی اذان میں روزانہ 5 وقت پکاری جائے۔ خطبہ نکاح ہے، اس میں بھی جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی رسالت کا ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ ہے تو جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ حضور کی رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حد ہو گئی، نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، خالص عبادت، اور یہ اللہ کے حضور نیاز مندی کا انتہائی مرتبہ ہے۔ لیکن اتنی دیر تک نماز کی بھی تکمیل نہیں ہوتی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا جاتا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اتنی دیر تک نماز کی تکمیل بھی نہیں ہوئی جتنی دیر تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا، حالانکہ خالص عبادت نماز اللہ کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ گر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو خالص عبادت اللہ کی ہے نماز، اور اس میں بھی تکمیل نہیں ہو پاتی جب تک حضور علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھ لیا جاتا۔ اور یہ واجبات نماز میں سے اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوئی، اگر بھول گیا تو اس کو پھر سجدہ سہو دینا پڑے گا، اس لیے کہ نماز کی تکمیل ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو ایک اور لطیف بتاؤں بات، باقی جو ہم سے نماز میں سہو ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس غلطی کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو تو دوبارہ نہیں کرنا ہوتا، سجدہ کافی ہوتا ہے اس کے ازالے کے لیے۔ بلکہ 2 واجبات بھی ترک ہو گئے ہوں ایک نماز میں تو ایک سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے، 3 واجبات بھی ہو تو سجدہ سہو کافی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز میں تقدیم و تخیر کا معاملہ یا کوئی اور چیزیں، یا سورت پڑھنا بھول گئے اور اب سجدہ سہو کر لیں گے تو وہ جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، سورت دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی، سجدہ سہو کیا ہے تو اس کو بھی دہرانا پڑے گا۔ لیکن اگر حضور پہ درود پڑھنا بھول گئے ہیں تو سجدہ سہو کر کے پھر درود پڑھ کے سلام کریں، پھر دوبارہ جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا سہو ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کا ازالہ دوبارہ اس کو دہرانے سے اور سجدہ سہو کرنے سے ہوتا ہے۔ تو کہا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ نمازوں میں، اذانوں میں، خطبوں میں، اللہ اکبر، ہر جگہ محبوب، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذان، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ان کا ذکر نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک کا مفہوم یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا، اور یہ لازمہ ہے تیرے ذکر کی رفت کے ایک رنگ کا۔ علماء نے کہا کہ حضور کے ذکر کی بلندی کی ایک صورت یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا گیا۔ اگر کوئی امتثال امر کرتا ہے، حکم بجا لاتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے،
چونکہ حکم اس پر بھی ہے حضور پر ایمان لانے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری کائنات چاہے وہ کافر ہیں، بت پرست ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، حضور علیہ السلام کی امت دعوت ہے، اور جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے. امت اجابت جنہوں نے قبول کر لیا، جنہوں نے اس دعوت کا جواب دیا، اور امت دعوت جن پر حضور علیہ السلام پر لازم ہے دعوت دینا، اور حضور نے دعوت دی. تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اختیاری امر ہے، تو میں جس نے مان لیا اس نے اچھا کیا، جس نے نہیں مان لیا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو اس لیے کافر کیا ہے کہ اس نے حق کو پوشیدہ رکھا ہے، حق کو چھپایا ہے. اس لیے تمام لوگوں کے اوپر حضور علیہ السلام پہ اطاعت لانا، حضور علیہ السلام کی فرما برداری کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں کر پا رہا تو وہ گنہگار ہے. اور یہ ہے اللہ کے محبوب کے ذکر کی رفعت. اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری اور اطاعت مانتا نہیں ہے اگر وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت کرنا چاہے. اللہ نے اپنی اطاعت کو حضور کی اطاعت قرار نہیں دیا، بلکہ حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کا نور ہی نصیب ہے. اور دوسرا رہا ایمان، تو ایمان میں صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کو ہر معاملے کے اندر اپنا حاکم اور اپنا فیصل، اپنا بڑا ماننا ضروری ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک فیصلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک نام نہاد مسلمان منافق آیا، اور انہوں نے حضور سے فیصلہ چاہا. حضور نے دونوں کی بات سنی تو یہودی حق پہ تھا، تو آقا کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں مطمئن ہوں، ظاہر ہے وہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا تو اب اس کی تنفیذ ہونی چاہیے. لیکن وہ نام نہاد مسلمان کو جو منافق تھا اور دور رسالت مآب میں موجود تھا، حضور کی مجلسوں میں بھی جایا کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں تو اس کا فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا. تو اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، جب میں میرٹ پہ ہوں تو جہاں مرضی لے جاؤں. تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور جا کے اس نے، کیونکہ وہ منافق جانتا تھا کہ حضرت عمر مسلمانوں کے حق میں بہت نرم ہیں اور کفار کے حق میں ان کی طبیعت میں سختی ہے، جب اتنا سنیں گے کہ یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں تو شاید میرے حق میں ان کا روح سخن ہو. لیکن بات تو میرٹ کی ہے، چاہے کوئی سخت ہو اپنی جگہ پہ، لیکن جو اصول ہیں ان سے تو انحراف کوئی نہیں کر پاتا. لیکن خیر اس کی ایک اندر کی کجی تھی. تو یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں. حضرت عمر کے پاس گئے، اس نے جا کے کہا جی میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے اور ہمارا یہ تنازع ہے تو آپ فیصلہ فرما دیجیے. ایسے ایسے اس نے ساری بات سنا. یہودی خاموش کھڑا رہا. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم بھی تو کچھ بولو، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس فیصلے، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے رسول میرے حق میں فرما چکے. حضرت عمر نے اس کی جانب دیکھا اور کہا یہ درست کہہ رہے. کہا ہاں، لیکن میں آپ کے پاس آیا. حضرت عمر نے کہا رکو میں اس کا فیصلہ بھی کرتا ہوں. اندر گئے، واپس آئے تو تلوار بھی ہاتھ میں تھی اور آپ نے اس کے سر کو کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کر اور اس منافق کی گردن کاٹ دی. شور مچ گیا مدینے میں، ماں ورائے عدالت قتل ہو گیا ہے اور ایک مسلمان کو مار دیا ہے. لوگ باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو بھی تو بلاؤ تاکہ معاملہ پوچھے ہوا کیا. حضرت عمر کو بلایا گیا. وہ دربار حاضر ہو رہے تھے کہ ان سے پہلے جبریل آ گئے
اور جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ تو کہتے ہیں نا کہ مسلمان کو قتل کر دیا، مجھے تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اتنی دیر تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرے فیصلوں کو قبول نہ کرے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، صرف اتنی بات نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف یہ نہیں ہے کہ قبول کر لے، بعد دل نخواستہ گردن جھکا دے، نہیں، پھر وہ جو فیصلہ آپ فرمائے اس فیصلے کے بارے میں دل میں بھی کوئی خلش باقی نہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں بھی کوئی خلش نہ ہو، یار فیصلہ ایسا ہو گیا، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا بس بات ختم ہو گئی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یار تاکید کے بعد پھر، اور جو اس کو قبول کرنے کا حق ہے جب تک وہ ادا نہ کرے اتنی دیر تک مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا یہ لیول اور ایمان کا یہ معیار، آج جو معذرت خواہانہ ہمارا اسلام ہے نا، مغرب تھوڑی سی پردے پہ تنقید کرے تو ہم معذرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے کسی اسلامی شعار پہ، اقدار پہ تھوڑی سی تنقید، یہ جو بظاہر جو ہے وہ 2 نمبر دانشور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی سی تنقید کرے تو ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں معذرت خواہانہ، ہم اسلام پر فخر کرنا سیکھیں۔ اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے، اور اس کے بارے میں معمولی خلش بھی سینے کے کسی گوشے پہ موجود نہ ہو۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور محبوب پھر اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ حق ادا نہ کرے، مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ اچھا یہاں کتنی دل آویز بات ہے، رب نے رب ہو کر کے قسم کس کی حضور کے رب کی، یہ نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے کائنات کے رب کی، یہ بھی نہیں کہا مجھے عرش کے رب کی، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ تو رب بھی اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ میں محمد کا رب ہوں، اس لیے شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا تھا، من خدا را ازاں پرستم یوں رب محمد است، میں رب کو رب مانتا ہوں اس لیے کہ وہ محمد کا رب ہے۔ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ خدا تک رسائی ہوئی، ایمان، تیقن، نور، ایقان نصیب ہوا تو حضور کے وسیلے سے ہوا نا، اگر درمیان سے ان کو نکال دو تو بچتا کیا ہے۔ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا، خو گرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، ان دیکھے خدا کو کوئی مانتا کیوں کر، انسان کی نظر تو دیکھ کر ماننے کی عادت تھی، لیکن حضور کے کہنے پہ ان ڈٹھی چیز کو بھی مان لیا، ایسی ذات کو مان لیا جس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان، یہ تیقن نصیب ہوا تو حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو رفت ذکر کی صورت یہ ہے حضور پر ایمان لانا۔ رفت ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فتوحات کثیرہ عطا فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کے دین کو پورے ادیان کے اوپر غالب فرمایا، اور حضور کے دین کو دین فطرت بنایا، اور حضور کا دین پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ فطرتی دین کبھی بھی سکڑے گا نہیں، بلکہ اس کے انوار پھیلتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر حضور کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نزول اور حضرت عیسیٰ کا نزول، اور پھر شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ فرمایا مٹی، گارے اور پتھر سے بنا ہوا کوئی مکان، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی رفت کا انداز ہے، اور حضور کی ذکر کی رفت کا رنگ اور آہنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ذکر کی رفت کی ایک چوتھی صورت یہ بھی بیان فرمائی گئی
کہ اللہ نے تمام انبیاء سے حضور علیہ السلام کی مدد، نصرت، اعانت اور حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لیا. یعنی تمام نبیوں کو جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ظہور پذیر نہیں بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے بھی، اور اللہ نے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو جمع کیا ایک خاص محفل کی رب نے، جس میں صرف داخلہ، انٹری صرف پیغمبروں کی، کوئی اور نہیں تھا. اور اللہ نے خود اس میں خطاب فرمایا، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان قصور، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من. شم محفل حضور تھے، صدر جو ہے وہ محفل ذات باری تعالیٰ، اور جو شرکائے محفل تھے وہ صرف انبیاء. اور قرآن کی قطعی نص موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تمہاری نبوتوں کے ناقوس بج رہے ہوں، تمہاری اطاعت اور فرما برداری کے لیے لوگ دست بستہ کھڑے ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا شان والا رسول آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، میرے رسول کی مدد بھی کرنی. اور سارے نبی انتظار کرتے رہے، اور پھر اللہ نے ان نبیوں سے عہد لیا، کہا کہ یہ مجھ سے عہد کرو، اور پھر کہا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اس عہد کے. پھر کہا میں اس پر تمہارا گواہ بنتا ہوں کہ تم نے ایک دوسرے سے عہد کیا. اور پھر کہا اگر کوئی اس عہد سے پھر گیا تو فاسقوں کی فہرست میں نام شامل کرو. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ کا، اس کو کہتے ہیں ڈبل تاکید، تاکید در تاکید. تم نے ضرور ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور مدد کرنی. اللہ اکبر. اور پھر کہا کہ تم عہد کرو، نبیوں نے کہا ہم نے عہد کیا. کہا کہ اب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ابراہیم کے گواہ حضرت موسیٰ بن جائیں، موسیٰ گواہ حضرت عیسیٰ بن جائیں، حضرت عیسیٰ گواہ حضرت یوسف بن جائیں، حضرت یوسف کے گواہ حضرت یعقوب بن جائیں، ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں. انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کے گواہ بن گئے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ تیرا نبی آ جائے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے. جب انہوں نے عہد کر لیا، میں تم نے آپس میں عہد کر دیا، ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، اب اس پر میں بھی گواہ ہوں. اللہ اکبر. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس پر گواہ ہوں. لیکن پھر فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ، جو پھرا، جس نے اعراض کیا اس عہد سے، جس نے انحراف کیا، پیغمبر ہو، بڑی شانوں کے مالک ہو، لیکن فساق میں نام شامل کر دیا جائے گا اگر کوئی منحرف ہو. اگرچہ پیغمبر کا منحرف ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ تنبیہ اتنی بڑی رکھی تاکہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ میرے آنے والے رسول کی عظمت کیا ہے، رفت کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کا عملی ظہور کیسے ہوا؟ تمام انبیاء موجود ہیں اور نماز اقصیٰ میں حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور سارے نبی حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں اور رفعت عطا فرمائی. تو علماء تفسیر نے لکھا کہ حضور کی شان کی رفعت کا ایک رنگ اور آہنگ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی گئی، حضور علیہ السلام کی نصرت و اعانت کی تاکید فرمائی گئی، اور صحیفوں میں، کتابوں میں موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کے ملفوظات موجود ہیں جنہوں نے اپنی امتوں کو حضور کا بتایا. ہر نبی نے بتایا حضور علیہ السلام کا کہ وہ آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اتنے رفعت فرمائی، اور قیامت کے دن اس کی رفعت کا ایک اور رنگ اور آہنگ بھی زمانے کو دیکھنے کو ملے گا، جو میں نے اجتماع 12 ربیع الاول کو آپ کے سامنے حدیث شفاعت کے زمرے میں رکھا کہ ایک ایک نبی کے در پہ لوگ جائیں گے، سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری. تو اللہ سیدھا ہی حضور کے دروازے پر نبیوں کو پہنچا دیتا، لیکن سب ایک ایک کے در پہ نبی جائیں گے اور وہ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. اور پھر حضور آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا حضور کی شان کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک حضور کی ان سجدوں کی کیسے لاج نبھائی جاتی ہے. تو میرے امام نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. وَرَفَعْنَا لَكَ